عبدالی صاحب نے ابھی ہم سے بات کیا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ایسے مواقعوں پہ جہاں پہ مذہبی اور جنازوں پہ تقاریر جو ہیں وہ ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے. یہ کسی کی زیادتی سامنے نہیں لانا چاہیے. گزارش یہ ہے جی کہ اول تو میں ظاہر افسوس کرتا ہوں کہ کوہلی کا ایک بڑا سرمایہ تھا جو ہم سے آج جدا ہو گیا. ایک بحیثیت ایک ڈاکٹر بھی اعلیٰ تھا, بحیثیت انسان بھی بہت اعلیٰ تھا, اور اس کے جنازے میں جو اظہار انہوں نے لوگوں کا کیا ہے اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنا ہر دل عزیز اور کتنا اچھا انسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے بات کیا جس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈاکٹر ساجد جو گھار کے رہنے والا ہارٹ اسپیشلسٹ ہے وہ پلندری میں ہے, ڈاکٹر شہزاد وہ بیمر میں ہے. اس سے پہلے جاوید ڈاکٹر جو ہے یہاں کوٹلی کے سب سے بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب سے میں وہ مطلب اپنے شعبے میں ایک نام رکھتا ہے, اس کا وہ ممبر جاتا تھا یہاں سے. جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں ان کو باہر بھیج دیا گیا ہے. کیا کوٹلی میں اولن تو یہ ہے کہ بڑا ضلع ہے, یہاں پر جناب بلوچ سے لوگ آتے ہیں, اجیرے سے آتے ہیں, کوٹلی سے لوگ آتے ہیں, بلوچ کے لوگ یہاں ہیں. کوٹلی آج خود ایک بڑا ضلع ہے آبادی کے اعتبار سے. تو یہاں پر اگر پوسٹ فرض کیا ایک ہے سرجن کی تو دو ہونی چاہیے, زیادہ آبادی کے اعتبار سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر منسٹر صاحب نے ان کو جو میں بڑے اچھے آدمی ہیں, ہمارا ان سے تعلق بھی ہے, میں ان کو یہ کہ گزارش کر سکی ہے میں نے کہ یہ لوگوں کے ہمارے کوٹلی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ہمارے کوٹلی کے اچھے ڈاکٹر باہر بھیج دیے جائیں اور باہر سے نئی بھرتی جو ہے کہ وہ بھی اپنے گھر سے کریں. اور یہ بھی ہے کہ جی کوہلی کے جگہ صرف 2 ڈاکٹر بھرتی ہوئے ہیں, باقی ان کے گھر کے ہوئے ہیں. تو میں منسٹر صاحب دیکھیں, میں کوہلی کا رہنے والا ہوں, میں سن آف دی سائل ہوں, میرا حق ہے کہ لوگوں کی نمائندگی کرنا, اور جو میں نے کہا ہے درست اور صحیح کہا ہے. بلکہ میں اس پہ میں مزید جو ہے اپنے پریس کانفرنس بھی کر کے یہ کہوں گا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا ملک صاحب, آخری بات یہ بتائیں کہ آپ کے دور میں بھی سڑکیں بنتی رہی ہیں, جو روڈز کے اوپر سیفٹی والز ہیں وہ بنتی رہی ہیں. ابھی منسٹر صاحب کے ساتھ ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دستیاب وسائل کم ہے, بجٹ کم ہے, جس کے باعث ناقص کام ہو رہا ہے. یہ ان کی یاشی کے لیے زیادہ ہے لیکن کم کے لیے تھوڑا ہے. کیا بات کرتے ہیں, یہ میاں نواز شریف نے ان کا بجٹ جو ہے دوگنا کر دیا ہوا ہے آپ کی زمین کا. تھینک یو. کہا کہ ساجد منظور صاحب جو ہیں انہوں نے سفارش کی تھی کہ مجھے وہیں رہنے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ڈاکٹروں کی مرضی اور منشا کے مطابق تبادلے کیے جاتے ہیں کہ یا حکومت کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, کہ ان کی بات کو ملوث خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے یا کہ عوام کا فائدہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو ہمارا جو مقصد اور مطلب ہوتا ہے وہ عوامی فائدے کو مد نظر رکھنا. اس عوامی فائدے میں اگر کوئی بندہ والنٹیئر ہو جاتا ہے کہ میں فلان جگہ پہ مشکل ترین اسٹیشن کے اوپر بھی کام کرنے کو تیار ہوں, تو اس کو پھر ہم اچھی نظر سے اور اعلیٰ اس کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے اس کو ہم سراہتے بھی ہیں. اور جہاں کہیں کئی دفعہ جو ہے وہ مشکل فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں, تو جب کہیں مشکل فیصلہ لینا پڑے تو حکومت نہ پہلے درے کیا نہ آئندہ کرے گی. سیاسی لوگ بھی جو ہے نا آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اسٹیج پر بھی ایک سیاسی قیادت نے بھی آپ کو وہاں پر سفارش کی ہے, کہ گزارش کی ہے کہ اس طرح کے فیصلے نہ کیے, جس کو آپ کو ایکسپلین کرنا پڑا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی اگر آپ کو عنقریب الیکشن میں بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ 2 بار ہو جاتی ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج جو ہم آپ سے بات کریں وہ لوگوں تک پہنچ جائے پوری تسلی اور شبیہ کے ساتھ. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ جو ووٹ لینے والا عمل اور باقی سارا عمل ہے اس میں اگر ہم سارے لوگوں کی کہی گئی باتوں کو مطلب عمل پذیر کروانے کی طرف جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیں تو پھر حکومت یہی کام کرتی رہے, باقی کام تو پھر اس سے ہو ہی کوئی نہیں سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں عوامی مفاد ہو وہاں اگر والنٹیئرز جب جا رہے ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں بھی جا رہے ہوں گے تو ان کو جانا اور لے کے جانا تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن میں تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ آپ سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ روایت یہ مناسب نہیں ہے. یہ والے حقوق اور باقی معاملات اور یہ تنقیدیں جو ہیں یہ اس کے لیے سارا پبلک پریس کلبز باقی معاملات وہ کھلے ہیں, تو یہ ان دونوں اور نکات میں ہونی جو ہے وہ ذرا اچھی لگتی ہے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جنازے کی جو موقع کے اوپر جو تقاریر ہیں اس میں صرف جو میت ہے اور جو جسد خاکی ہے اور جو ہمارا بھائی دوست ہم سے جدا ہو رہا ہے تو اس کی حد تک کی اگر رہا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ شاید مثبت رویہ ہے. تو اگرچہ جیسے ہم جو ہیں وہ باقی معاملات کی طرح ہم نے اس والے ایونٹ کو بھی جو مذہبی ایونٹ ہے اور کسی اپنے بھائی کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کا اہتمام ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں تھوڑا متنازع نہیں بنانا چاہیے. اکثر ہم آزاد کشمیر کی سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ سیفٹی وال کی غیر موجودگی کے باعث جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ میرپور کی بھی یہ روڈ جو بنی ہے اس کے اوپر بھی کافی عرصہ پہلے جو ہے صحافیوں کی طرف سے ہی آواز اٹھائی گئی تھی کہ ناقص میٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, جہاں تک میٹیریل کے ناقص اور جو ہے وہ سیفٹی والز کی بات آپ نے کی,
یہ گفتگو جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک میں بھی سوالیہ نشان ہے، اور ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس بجٹ کی انتہا نہیں ہوتی وہاں بھی اس لیول کی چیزیں جو ہیں وہ شاید پروان چڑھانے سے حکومتیں جو ہیں وہ قاصر ہوتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں جب گفتگو کرنی ہوتی ہے تو گفتگو میں ہمیں کہنا یہ پڑتا ہے کہ دستیاب وسائل میں جو چیزیں مہیا کی گئیں ان کی تعداد کتنی اور کیسی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ضرور بریف کروں گا کہ آپ کو پچھلے ٹینڈرز آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ جب ٹینڈرنگ ہوئی تھی اس ٹینڈرنگ میں 1 ارب روپے پورے آزاد کشمیر میں ہم نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے بچائے تھے، اور وہ جو 1 ارب روپے کی بچت تھی وہ صرف اس مد اور اس حساب میں تھی کہ اگر ہم ای ٹینڈر نہ کرتے تو ہمیں حکومت کو 1 ارب روپیہ مزید خرچ کرنا پڑ جاتا۔ اب اگر آپ ٹوٹل بجٹ کی انالیسز لیں گے تو ٹوٹل بجٹ میں جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں پھر چیزیں جو ہیں وہ اس بجٹ کے اس حصے کے مطابق ہی بنتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پینسل جو ہے وہ 10 روپے کی بھی ملتی ہے اور شاید 1 لاکھ روپے کی بھی ملتی ہے، یہ ڈپینڈنگ اپون کیپیسٹی ہوتا ہے۔ تو اوور آل جو ہمارا آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے اس کو اس لیول کی میز کے مطابق جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہاں البتہ جو کرپشن اور دیگر معاملات پہلے سابقہ حکومتوں کا رواج تھا وہ آپ دیکھیں گے کہ میں آج آپ کو اوپنلی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہماری حکومت میں یہ جو ٹینڈرنگ اور باقی جو کمیشن مافیا ہے اس میں مجھے کچھ سنگل کیس بتا کے دکھائیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارا جو PWD کے منسٹر ہیں وہ دونوں الحمدللہ ان کے اوپر اس وقت تک ایک ٹیڑھی پیسے کی کرپشن کا ایک تو ہوتا ہے نا کہ ثابت ہو الزام بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ والی جو چیزیں یہ حکومت کو ذرا درست سمت کے اوپر لے کے جا رہی ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بجٹ کی کمی کے باعث جس طرح سے یہ سیفٹی والز مثلا سڑک کے اوپر بن رہی ہیں یہ اگر ناقص بن رہی ہے تو بجٹ کی کمی ہے یا پھر دستیاب وسائل کم؟ جب دستیاب وسائل زیادہ ہوں گے تو پھر سیفٹی کے میئرز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے گی۔ بلا شبہ ہمارے جو دوست اور بھائی ہیں جو ہم سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی ہمیں آزاد افسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کی زندگیوں کو واپس لانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہیں، لیکن دیکھیے اپنے فریم آف ورک میں جتنا ہمارا بجٹ ہے اس بجٹ کے اعتبار سے جو چیزیں چل رہی ہیں تو اس کی طرف میں اپنے ساتھی بھائیوں کو بھی کہوں گا۔ منسٹر آپ کے ڈسٹرکٹ کا ایک قیمتی سرمایہ جو ہے وہ آج دنیا سے جا چکا ہے، تو کیا آپ اسمبلی میں اس بات کو اٹھائیں گے کہ مزید جو آنے والا وقت ہے اس میں ان جو وسائل ہیں ایک طرح سے ان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے کہ ساتھ ہی ایسی سیفٹی والز اور روڈز کی جو بہتری ہے اس کے لیے اقدامات ہوں؟ دیکھیے آج کے دن کی جو گفتگو ہے وہ تھوڑی اس سے مختلف ہے۔ آج کے دن کی گفتگو یہ ہے کہ پوری ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہمارے ایک مایہ ناز ڈاکٹر سے محروم ہوئی ہے۔ دوسری گفتگو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا ڈاکٹر تھا جو نہ صرف قانون کا تابع تھا بلکہ قانون کے پابند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنی قربانی دے کے تو باقی لوگوں کے لیے سہولت میسر کیا کرتا تھا۔ تیسری گفتگو یہ ہے کہ یہ والا جو خلا ہے یہ صدیوں ہم سے پر نہیں ہو سکے گا۔ یہ جو دوسری والی گفتگو ہے کہ اسمبلی اور گورنمنٹ، اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ سمیت ہمارا ڈپارٹمنٹ ہم سارے کے سارے ساجد منظور صاحب کی شہادت کے اوپر جو ہے وہ جہاں پہ دکھی ہیں جہاں پہ غم زدہ ہیں وہاں ہم کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑیں گے کہ ان کی جتنا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اس میں ہم دریغ نہ کریں۔ اور چوتھی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ میں محکمہ صحت سے تھوڑا سا کوٹلی سے میں ذرا خوش بھی ہوں آج کہ انہوں نے اپنے محسن کو اپنے جو ان کی جائے تعیناتی تھی سابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کوٹلی وہاں سے جو ہے وہاں ان کا بڑا زبردست ایک حساب سے آخری سفر جو تھا وہاں سے شروع کروایا، اور میں نے تمام ڈپارٹمنٹ میں یہ آزاد کشمیر میں پہلی مثال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے محکمے کے اپنے کسی افسر کو جو ان سے جدا ہونے جا رہا تھا تو اس عمدہ طریقے سے انہوں نے آخری سفر جو ہے اس کا اہتمام کیا۔